الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. جو صورت آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی یہ سورۃ اللہب ہے. اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں. اور اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، دین کی یہ دعوت اپنے رشتہ داروں کو دو، ایک اللہ کی طرف انہیں بلاؤ تاکہ وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، کئی معبودان باطل کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا. حکم کی تعمیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھ گئے جس کا واقعہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو نام لے لے کر کے پکارا. اور یہ اس وقت کی اس طریقے کو اختیار کرنے پر یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص کسی اونچی جگہ پر کسی خاندان قبیلے کا نام لے کر کے پکار کر لوگوں کو جمع کرے تو لوگ سمجھتے تھے کوئی خطرہ ہے، اس وجہ سے جمع کیا جا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز لگانے پر مختلف قبیلے کے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے، یعنی آپ کے خاندان کے لوگ آ کر کے جمع ہوئے. اور جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ذرا بتاؤ کہ اگر میں تم کو اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کر کے تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ چونکہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عادت و اخلاق وہ لوگ بخوبی جانتے تھے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ اس طرح پہچانتے تھے جیسا اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. تو آپ کو صادق اور امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت کی چیزیں لے جا کر کے بطور امانت رکھا کرتے تھے اپنے پاس کی چیزیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے سنا نہیں تھا مکہ والوں نے. جب آپ نے کوہ صفا پر یہ اعلان کیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں، کبھی ہمیں ایسا تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کسی بات کو کہا اور وہ بات جھوٹی نکلی ہو، ہمیشہ آپ سچ بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جواب پر یہ اعلان کیا کہ یاد رکھو کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، دنیاوی زندگی کا حساب کتاب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر کے لیں گے، اور میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا اس اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ نے جو رسول مجھے بنا کر کے بھیجا ہے میری رسالت پر ایمان لاؤ.
اور یہ تو ان کے عادت کے خلاف، ان کے مزاج کے خلاف بات تھی، جس کو وہ لوگ ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اس مجمع کے اندر آپ کا سگا چاچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے طیش میں آ کر کے یوں کہا، تبًّ لک أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، تیری بربادی ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ تو نبی علیہ السلام کو ابو لہب سگے چچا نے یہ تانے مارے، سگے چچا نے انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بد دعا کی۔ کچھ صحابہ کی خواہش ہوئی دل میں کہ اس نے نبی کے لیے بد دعا کی، اللہ کرے یہ خود برباد ہو جائے۔ یہ تمنا ان کے دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میں اس سورت کو اتارا ہے۔ تو اس سورت کا شان نزول سمجھ میں آ گیا کہ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں اتاری، جس کا ترجمہ یہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہو گیا۔ صحابہ کی خواہش، مسلمانوں کی خواہش پوری ہو گئی، یعنی خبر فوراً دے دی گئی، اس نے محمد کے لیے بد دعا کی ہے، ہلاکت و بربادی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس آیت میں اتار دیا، اس صورت میں بتلا دیا کہ ابو لہب برباد ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہوں گے، اور وہ برباد ہوا۔ کس طرح سے برباد ہوا وہ آ گیا۔ ابو لہب نبی علیہ السلام کا سگا چچا، اس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ ایک بت کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے عزیٰ کا بندہ، جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اسی طرح عبد العزیٰ ابو لہب کا اصلی نام تھا۔ ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا، لہب کے معنی آتے ہیں آگ کا وہ شعلہ جو ایک دم سرخ اور سیاہ سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے۔ تو ابو لہب بھی کچھ اسی طرح کا گورا چٹا، اتنا زیادہ سفید تھا کہ گویا دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آگ کا گولا ہو، ایک دم سرخ لال معلوم ہوتا تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب آگ کا شعلے کا باپ اس طرح سے کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ تو اس وقت اس نے نبی کے لیے بد دعا کی، وہ دعا تو قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کی آیت اتاری۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہاتھ کہا، دونوں ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو جائیں۔ ہاتھ، آدمی عام طور پر اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ کام لیتا ہے، اور ہاتھ بول کر کے ذات مراد دی جاتی ہے، انسان کی ذات۔ اس لیے یہاں پر ہاتھ یعنی صرف ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ ابو لہب کی پوری ذات مراد ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، من المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے، ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرا مسلمان حفاظت میں رہے، بچا رہے۔ تو ہاتھ کی تکلیف اور زبان کی تکلیف کیا مطلب؟ انسان کی ذات سے کسی دوسری ذات کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانا ہے، پیر سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ایسا تو مطلب نہیں ہے۔ تو یہاں ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے مراد ابو لہب کی ذات ہے، اور ابو لہب کی ہلاکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور اسی کے اندر یہ بھی بتا دیا وَتَبْ کہہ کر کے کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، خبر دے دی اس کا، یقیناً اس کی ہلاکت ابھی آ گئی۔ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، اس کے کام نہیں آیا اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ مال پرنسپل اماؤنٹ، جسے ہم مراٹھی کے اندر کیا کہیں گے، اصل جو سرمایہ ہوتا ہے، مدل، ہاں، یہ تو یہ اس کا مال کام نہیں آیا،
وما کسب، اس مال کے ذریعے سے جو فائدہ اس نے کمایا تھا وہ فائدہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا، نہ مدت کام آئی نہ فائدہ کام آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ابو لہب یہ کہا کرتا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا کہ مجھ پر عذاب آیا یا کوئی اور مصیبت پریشانی آئی تو میرے اولاد بہت ہیں، میرے پاس مال بہت ہے، میں ان چیزوں کو فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن جب اس کی بربادی کا وقت آیا تو اس کا مال اس کو بچا نہیں پایا، اس کی اولاد اس کو بچا نہیں پائی، اس کی کمائی اس کو بچا نہیں پائی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ وما کسب سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہاں اولاد مراد ہے کہ اولاد بھی اس کے کچھ کام نہیں آئی، اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ تو یہ کہا کرتا تھا اولاد اور مال کے ذریعے سے میں اپنا بچاؤ کروں گا، نہ اولاد کام آئی، حالانکہ اولاد اس کی بہت زیادہ تھی، اس کا مال بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھا، بڑا سرمایہ دار بزنس مین تھا، تو یہ جو ہے اس کا مال اور اس کی اولاد اس سے کچھ کام نہیں آئی۔ اسی سے پتہ چلا کہ اولاد کا مال بھی اپنا ہی مال ہوتا ہے، یعنی والدین کا، ماں باپ کا۔ تو ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اسے کام آئی۔ آگے فرمایا یہ تو دنیا کا اس کا انجام تھا، اب کس طرح سے یہ برباد ہوا؟ دنیا کے اندر غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک بیماری لگ گئی، غالباً اس کو عدسہ عرب لوگ کہتے تھے، ایک گانٹھ جیسی اس کے بدن میں کچھ ہو گئی اور وہ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، اور وہ بیماری دوسرے کو لگنے والی بیماری غالباً تھی، جس کی وجہ سے اس کو اس کے آس پاس لوگ آتے بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ تو لوگوں نے کیا کیا، اس کو دور علاقے میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے لے جا کر کے اس کو چھوڑ دیا تاکہ بیماری کسی اور کو نہ لگے، اور وہیں پر وہ رہا، مر گیا، سڑنے لگا، بدبو پیدا ہونے لگی، اس کی باڈی سے کیڑے پڑنے لگے، اس طرح سے اس کی یہ جو ہے ذلتی والی موت ہوئی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وتب کہا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلا دیا۔ اور بالآخر کیا کیا، لوگوں نے ایک کھڈا کھود کر کے لکڑیوں سے ڈھکیل کر اس کو کھڈے میں ڈال دیا، اس کے اوپر پتھر ڈالے، پھر مٹی ڈال کر کے پلین کر دیا۔ اس طرح سے جو ہے ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، جس نے نبی کی مخالفت میں پیش رہا، بڑا آگے بڑھ چڑھ کر نبی کی مخالفت کی ہے، اور اس کے بعد آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر قرآن یہ کہتا ہے، سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی شعلوں کے اندر اس کو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دیں گے۔ انجام دنیا کے اندر ذلتی اور آخرت کے اندر اسلام سے دشمنی، ایمان کا نہ لانا، نبی کی مخالفت کرنا، نبی کے خلاف کھڑے ہونا، نبی کی باتوں کو نہ ماننا، اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان نہ لانا، اس کا انجام یہ ہے کہ دنیا کے اندر ذلتی کی زندگی جیا، ذلتی کی موت مرا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دہتی ہوئی آگ، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر اس کو ڈال کر کے جو ہے عذاب دیں گے۔ اچھا، اب دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو گیا، اس کی بیوی ام جمیل، خوبصورتوں کی ماں، خوبصورتی کی ماں ام جمیل اس کا نام، یہ بھی برابر کی اس کے ساتھی دار تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں، جو نبی کی چاچی لگتی تھی۔ اس کا طریقہ کیا تھا، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھانے والی۔ حمال الحطب عربی میں عرب لوگ کہتے تھے اس آدمی کو جو چغل خوری کرتے پھرتا تھا، غیبت، چغل خوری، جھوٹ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، روزے کو برباد کر دیتے ہیں، وضو کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ چغل خوری کا کام کیا ہے، آگ کا لگانا، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں جھگڑے پیدا کرنا،
اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر کے نفرت کی آگ کو بھڑکانا، یہ چغل خوری کا کام ہے۔ اس کی بیوی بھی یہی کرتی تھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی۔ اس لکڑیوں کے ذریعے سے کیا کرتی؟ ایک روایت کے اندر یوں آیا، غالباً قرطبی کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ جہنم میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور جہنم کے اندر شوہر جس آگ میں جل رہا ہے اس آگ میں زقوم کے درخت کی لکڑیاں لا لا کر کے آگ میں ڈال کر کے آگ کو بھڑکائے گی، اپنے ہی شوہر کو۔ اور مفسرین نے یہ لکھا حمالۃ الحطب، یہ معنی ہے کہ یہ کانٹے دار لکڑیوں کو جنگل سے توڑ کر کے لاتی تھی، نبی کے راستے پر ان کانٹے دار لکڑیوں کو جو ہے بچھا دیا کرتی تھی نبی کے راستے پر، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیروں میں کانٹے چبھے تکلیف محسوس ہو۔ اس لیے یہ بھی برابر کی گنہگار، شوہر کا دنیا میں ساتھ دیا، جہنم میں بھی شوہر کا ساتھ دے گی۔ آگے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی، مسد کہتے ہیں اس رسی کو جس کو لپیٹ لپیٹ کر موٹی بنا دیتے ہیں، یہ جیسے وہ گھما گھما کر کے کرتے ہیں بنتی ہے، تو ایسی بٹی ہوئی جو موٹی رسی ہوتی ہے رسی، تو اس کو مسد کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتی تھی؟ لکڑیاں کانٹے دار درخت کے لکڑیوں کو توڑ کر کے ایک بڑا گٹرا بنا کر کے اس کو اپنے سر پر رکھ کر اس کو باندھتی تھی، اور وہ نہ گرے اس لیے اس کو کیا کرتی تھی؟ گلے میں رسی کو لپیٹ لیتی تھی۔ کسی موقع پر ایسی طرح سے جا رہی تھی تو جاتے جاتے وہ گٹھڑی گر گئی اور پھندا لگ گیا، اور اسی رسی سے اس کی موت ہو گئی، ابو لہب کی بیوی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے، اور اسی رسی سے اس کی بھی موت، ذلت آمیز موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رسی کے ذریعے سے اس کو موت دے دی۔ بعضوں نے یہ کہا کہ لوہے کی جو ٹکڑے ہوتے ہیں، لوہے کی جو پتلے پتلے ہوتے ہیں، اس کو ملا کر کے ایک موٹا یہ بنایا، اور وہ اس اپنے گلے میں لٹکاتی تھی، اور اسی کا پھندا لگ کر کے وہ مر گئی۔ تو بہرحال مختلف باتیں اس سلسلے میں کہی گئی۔ تو یہ سورۃ اللہب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے متعلق کچھ آیتیں نازل فرمائی، جس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے بتا دیا گیا، اور اس ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اپنے شوہر کا نبی کو تکلیف پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، بلکہ ہر طرح کی جو ہے بہانے تلاش کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ ان دونوں کا انجام کیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیا ابو لہب کے ساتھ کیا، آخرت میں کیا کریں گے، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم۔